افطاری میں خربوزہ ضرور کھائیں اگر آپ کو تیزابیت ہو رہی ہے، بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو ایسے میں خربوزے کا استعمال تیزابیت، سینے کی جلن، قبض میں راحت پہنچاتا ہے۔ رمضان میں اکثر افراد کو تیزابیت کی شکایت رہتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ شہد، جام وغیرہ کی شیشیاں اگر کھل نہیں رہیں تو ان کے ڈھکن کو تھوڑا آگ پر گرم کریں، آسانی سے کھل جائیں گی۔ سحری میں دہی کھائیں۔ دہی کھانے سے سارا دن پیاس نہیں لگتی اور دہی کھانے سے بھوک کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اکثر رمضان شریف میں افطاری میں اسٹرابیری کا ملک شیک استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اسٹرابیری کو بازار سے لانے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو کر تھوڑی دیر رکھ دیا جائے، پھر اسے دھویا جائے تو اس میں سے جو مٹی نکلتی ہے آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ سحری میں بھاپ میں پکی سبزیاں استعمال کریں۔ جب پودینہ بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو، بہت سارا خرید کر دھوپ میں سکھا لیں۔ سوکھ جائے تو پسا ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر بند ڈبوں میں محفوظ کر لیں۔ جب ضرورت ہو تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت پرہیز کریں کیونکہ اسے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ گرم دودھ کے بعد فوراً پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ ہو تو فاضلے کا شربت استعمال کریں۔ اکثر انڈا فرائی کرتے وقت فرائی پین کو چپک جاتا ہے، اس کے لیے اگر آئل جب اچھی طرح گرم ہو جائے پھر اس پر تھوڑا سا نمک چھڑک دیا جائے تو انڈا فرائی پین کو نہیں چپکے گا۔ اگر دودھ خراب ہونے لگے تو دودھ میں چٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال دیں، دودھ خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ گوندے ہوئے آٹے کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے دودھ کے صاف خالی پیکٹ میں رکھ کر فریج میں رکھیں۔ کافی دیر تک یہ آٹا روٹیاں بنانے کے کام آ سکے گا۔ آٹے کو گہن سے محفوظ رکھنے کے لیے 1 کھانے کا چمچ سیاہ اور 2 چمچ نمک کے ململ کے کپڑے میں باندھ کر رکھ دیں، آٹا محفوظ رہے گا۔ اگر فریج یا فریزر میں برف جم جائے تو چھری کانٹے کا استعمال کرنے کے بجائے تھوڑا سا نمک پھینک دیں، برف جلدی پگھل جائے گی۔ مزید ٹوٹکوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔